وہ شخص جس نے ملک پاکستان کو بنتے دیکھا، اس کا عروج اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر زوال کی کارستانیاں بھی دیکھیں، شروع سے بڑے نامور تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کی، جوانی کرکٹ کھیلتے اور دنیا کی رنگینیوں میں گزری۔ 1985 میں اپنی والدہ کی وفات پر افسردہ ہوئے اور اسے فکر لاحق ہوا کہ میری طرح کتنے لوگوں کی مائیں کینسر جیسی مرض میں مبتلا ہو کر مر جاتی ہوں گی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک پاکستان میں پہلا کینسر ہسپتال بنایا جائے جہاں لوگوں کا مفت علاج ہو سکے۔ 1988 میں انہوں نے اپنی ماں کے نام سے منسوب شوکت خانم ہسپتال بنانے کی کاوشوں کا آغاز کیا۔ پاکستان میں پہلی بار عالمی معیار کا کینسر ہسپتال بنانا بالکل بھی آسان نہیں تھا، لیکن عمران خان کی عزم اور ہمت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ وہ 1999 سے 1992 تک قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے اور انہی کی زیر صدارت پاکستان نے 1992 میں پہلی اور آخری ورلڈ کپ جیتی، جس کے بعد عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ 1992 میں انہیں صدارتی ایوارڈ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ 1994 میں شوکت خانم کینسر ہسپتال لاہور نے اپنی خدمات کا آغاز کیا، جو کہ ہزاروں کینسر کے مریضوں کے لیے جینے کی امید بنی۔ 2008 میں عمران خان بریڈ فورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کی ایک ذیلی شاخ نمل یونیورسٹی میاں والی کا قیام عمل میں لائے۔ عمران خان 2005 تا 2014 تک بریڈ فورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ 1994 میں عمران خان نے ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل اور محمد علی دورانی کی قیادت میں پاسبان نامی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور انہوں نے سیاست میں باقاعدہ شمولیت میں دلچسپی ظاہر کی۔ 25 اپریل 1996 میں عمران خان نے تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ عمران خان پہلی مرتبہ 2002 میں میاں والی سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2 اکتوبر 2007 میں جب جنرل مشرف نے آرمی چیف کے عہدے سے استعفیٰ دیے بغیر صدارتی انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا تو اس فیصلے کے خلاف آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے دیگر 85 اسمبلی اراکین سے مل کر عمران خان نے تحریک چلائی۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف کے ہنگامی حالات کے اعلان کے بعد عمران خان کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ 14 نومبر کو ہنگامی حالات کے خلاف طلباء کے احتجاج کے دوران عمران خان عوامی حلقوں میں نظر آئے۔ اس احتجاج کے بعد انہیں گرفتار کر کے ڈیرہ غازی خان جیل بھجوایا گیا، جہاں وہ چند دن قید رہے۔ دنیا بھر کے اخبارات نے عمران خان کی فوجی آمر پرویز مشرف کے خلاف جد و جہد کو سراہا۔ 30 اکتوبر 2011 کو عمران خان نے لاہور میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے حکومت کی پالیسیوں کو چیلنج کیا۔ 25 دسمبر 2011 کو کراچی میں ہزاروں افراد پر مشتمل کامیاب تقریب کا انعقاد کیا۔ اس وقت سے عمران خان حکمران جماعتوں کے لیے حقیقی خطرہ بن گیا۔ پاکستان تحریک انصاف ملک میں مقبول جماعت بنتا گیا۔ 2012 میں وزیرستان پر ڈرون حملوں کی مذمت کی اور ڈرون حملوں کے خلاف مظاہروں میں شرکت کی۔ 2013 میں عمران خان نے اپنے انتخابی مہم کے آغاز پر نیا پاکستان قرارداد متعارف کرائی اور عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ سے باہر نکالتے ہوئے قبائلی علاقوں میں امن لے کر آئے گا۔ انہوں نے ملک کے مختلف شہروں کے جلسوں میں خطاب کرتے ہوئے ملک بھر میں یکساں نظام تعلیم لانے، قانون کی بالادستی، صحت اور دوسرے شعبوں میں اصلاحات لانے کا اعلان کیا۔ تاہم 2013 کے عام انتخابات میں وہ صرف خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکے، جہاں ان کی دور حکومت میں بہترین اصلاحات کیے گئے۔ 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان کی جماعت PTI نے کامیابی حاصل کی۔ 17 اگست 2018 کو عمران خان 176 ووٹ لے کر ملک کا 22واں وزیر اعظم بن گئے۔ عمران خان کو اپنی دور حکومت میں کئی کامیابیاں حاصل ہوئیں اور انہیں کئی ناکامیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انتخابات سے قبل عمران خان نے عوام سے بہت بڑے وعدے کیے جن کی تکمیل وہ پوری طرح نہیں کر سکا، جس پر انہیں مسلسل تنقید کا نشانہ بننا پڑا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ملک کی دولت لوٹنے والوں کا کڑا
بڑا احتساب ہوگا، لیکن یہ عمل متنازع اور سیاست کی نظر ہوتا ہوا نظر آیا۔ عمران خان نے احتساب کے عمل میں ناکامی کا اعتراف خود بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب اور عدالتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج معاشی محاذ پر تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ملک کی معیشت کا کایا پلٹ دیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، قرضے کم کریں گے، مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، لیکن یہ سب مشکل دعوے تھے۔ چونکہ ملک کی معیشت پہلے ہی ڈوب چکی تھی، کرپشن کی نظر ہو چکی تھی، ملک IMF کے قرضوں پر چل رہی تھی، اسی لیے اسے بہتر کرنے کے لیے کئی سال درکار تھے۔ سیاسی معاملات میں بھی عمران خان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے کئی اتحادی عمران خان کے نظریے سے متفق نہیں تھے، کیونکہ وہ جس کرپشن اور بدعنوانی کے عادی تھے، عمران خان اس کے بالکل برخلاف تھے۔ اسی لیے قانون سازی میں وزیر اعظم عمران خان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے وہ یکساں نظام تعلیم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور کئی قانونی اصلاحات لانے میں ناکام ہوئے۔ تحریک انصاف کی ناکامی کی ایک وجہ ٹیم کا چناؤ بھی تھا۔ زیادہ تر وزراء اس کام کے اہل نہیں تھے جو انہیں سونپا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ترجیحات تو بالکل ٹھیک تھیں، لیکن وہ ہر چیز پر عمل نہیں کرا سکے، جس کی بڑی وجہ ان کی کمزور اکثریت تھی۔ جب آپ سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوتے تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور نااہل اتحادیوں کو بھی وزارتیں سونپنی پڑتی ہیں۔ بے شمار مشکلات کے باوجود عمران خان کے مختصر دور حکومت میں بڑے اچھے کام ہوئے۔ کورونا وبا نے جب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو پاکستان میں سمارٹ لاک ڈاؤن نے معیشت کو بھی گرنے نہیں دیا اور وبا بھی قابو میں رہا۔ WHO نے بھی کہا کہ 7 ممالک نے وبا کی روک تھام کے لیے بہت اچھا کام کیا، جن میں پاکستان دوسرے نمبر پر تھا۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان کا کردار اہم تھا، کیونکہ ان کا نظریہ تھا کہ ہم بڑے لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے اور ایسا نظام بنایا جائے کہ غریب طبقہ روزگار کما سکے اور وبا پر بھی قابو پایا جا سکے۔ ایسے میں سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کامیاب رہی۔ تحریک انصاف کی جانب سے گزشتہ دور حکومت کے دوران خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا آغاز 2016 میں کیا گیا تھا، جس کے تحت ایسے شہریوں کو صحت کی مفت سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا جو مالی صورتحال کی وجہ سے اکثر ہسپتالوں کا رخ نہیں کر پاتے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان بن جانے کے بعد عمران خان نے اس منصوبے کو مزید پھیلایا اور عمران خان نے 8 کروڑ شہریوں کے لیے صحت کارڈ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ صحت کارڈ ہولڈرز کو سالانہ 7,20,000 تک علاج کرنے کی سہولت میسر تھی۔ عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے کم آمدن والے طبقے کے لیے سستے مکانات کا وعدہ کیا تھا۔ اس منصوبے کے لیے الگ سے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کی گئی اور ابتدائی مرحلے میں 7 شہروں میں مکانات کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ حکومت نے آسان گھر اسکیم کے تحت بینکوں کو آسان شرائط پر قرضہ فراہم کرنے کی بھی ترغیب دی۔ اسی کے ساتھ حکومت نے تعمیراتی شعبے کے لیے 2 ایمنسٹی اسکیمیں متعارف کرائیں تاکہ اس کے ذریعے تعمیراتی شعبے کو فروغ دے کر ملک میں مکانوں کی تعمیر کے ساتھ نوکریاں بھی پیدا کی جا سکیں۔ بلین ٹری سونامی یا 1 ارب درختوں کی شجرکاری کا آغاز خیبر پختونخوا حکومت نے سن 2014 میں کیا تھا۔ یہ 1 ارب درخت محکمہ جنگلات اور بنجر زمینوں کے 35,000 ایکڑ پر لگائے گئے۔ 2018 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اس منصوبے کو وسعت دیتے ہوئے 10 ارب درخت لگانے کا اعلان کیا، جسے عالمی پذیرائی بھی ملی۔ غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کے سلسلے میں وزیر اعظم نے احساس پروگرام کے تحت 31 نکاتی ایجنڈے کے ذریعے 115 پالیسی منصوبوں کا اعلان کیا۔ ان منصوبوں میں بلا سود قرضوں کی فراہمی اور ہنر سازی کے پروگراموں کے ساتھ ساتھ پناہ گاہ شیلٹر ہومز کا بھی ایک اہم منصوبہ شامل تھا۔
جس کے تحت وفاقی دارالحکومت خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کے چند شہروں میں بے سہارا اور غریب افراد کے لیے پناہ گاہ مراکز کا آغاز کیا گیا۔ ان پناہ گاہوں میں قیام کے ساتھ ساتھ 3 وقت کھانا بھی مفت فراہم کیا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ خواتین کو انکم سپورٹ پروگرام میں کفالت پروگرام کے تحت بینک اکاؤنٹس، غریب اور نادار افراد میں راشن کارڈ کا اجرا اور تحفظ کے نام سے مالی مدد کے پروگرام شامل ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں دیامر بادشاہ سمیت کئی ڈیموں پر تیزی سے کام شروع کیا گیا تھا جو کہ اب سست روی کا شکار ہیں، لیکن میری نظر میں عمران خان کا سب سے بڑا کارنامہ اقوام متحدہ سے لے کر بین الاقوامی فورم پر پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ عمران خان وہ لیڈر ہیں جس نے اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا اور اقوام متحدہ نے عمران خان کی قرارداد کو منظور کرتے ہوئے 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف لڑنے کا عالمی دن قرار دیا۔ اور جب امریکی صحافی نے پاکستان میں امریکی فوج کو اڈے دینے سے متعلق سوال کیا تو عمران خان نے صاف الفاظ میں بالکل نہیں کہہ کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ عمران خان ملک بھر میں نہایت مقبول لیڈر بن چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ انہیں مسلم امہ کا لیڈر مانتے ہیں۔ اگر اس مرد مجاہد کے اتحادی سچے ہوتے جو ہر قانون سازی میں عمران خان کا ساتھ دیتے تو شاید یہ ملک کچھ بدل چکا ہوتا، مگر افسوس بیرونی دباؤ کے پیش نظر عمران خان کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ ان کے خلاف کوئی بدعنوانی یا کرپشن ثابت نہ ہو سکی تو انہیں جھوٹے الزامات میں بے گناہ قید کیا گیا۔ 5 اگست 2023 کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا جو کہ تاحال اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ جیل میں ان کا 1 سال مکمل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے نظریے پر کھڑا ہے۔ 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں بھی عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف پر سخت پابندیاں رہیں۔ ان سے ان کا انتخابی نشان بھی لے لیا گیا۔ تمام امیدواروں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا۔ اس کے باوجود تحریک انصاف کے امیدوار بھاری اکثریت سے جیتے، لیکن بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے انہیں ہرایا گیا، جس کا اعتراف راولپنڈی کے کمشنر نے بذات خود کیا۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے 30 اگست 2024 تک عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا اور رہا نہ کرنے کی صورت میں ملک گیر احتجاج کرنے کا بھی اندیا دیا گیا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔